ذرا اہل جنت اور ان کے سرسبز و شاداب پر رونق چہروں پر غور کرو۔ انہیں خوشبودار بند مہر والا مشروب پلایا جاتا ہے۔ موتیوں کے خیموں میں سرخ یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے تازہ سفید کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ انتہائی سبز فرش بچھے ہیں۔ مسندوں پر تکیہ لگائے ہیں جو نہروں کے کنارے بچھائے گئے ہیں۔ شراب طہور اور شہد حاضر ہے۔ نوکر اور غلام حاضر ہیں۔ خوبصورت حوریں موجود ہیں، گویا وہ یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی ہیں، جن کو کبھی کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا، جن پر سفید ریشم کا لباس ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ سب کے سر پر تاج ہیں جن پر موتی اور مرجان جڑے ہیں۔ خوبصورت کاجل لگی آنکھیں، معطر اور بڑھاپے و تنگی سے محفوظ خیموں میں بند، اور وہ خیمے یاقوت کے محلات ہیں جو جنت کے باغوں کے درمیان ہیں۔ پاک دل و پاک نظر عورتیں ہیں۔ پھر ان جنتی مردوں اور حوروں کے سامنے پیالے اور برتن پیش کیے جاتے ہیں جن میں جنت کے عمدہ مشروبات ہیں۔ پینے والوں کے لیے لذیذ سفید مشروب کا گلاس پیش ہوتا ہے۔ ان کی خدمت پر خدام اور بچے حاضر رہتے ہیں جیسے کہ قیمتی محفوظ موتی ہوں۔ یہ سب ان کے نیک اعمال کا اجر ہے۔ وہ باغات میں پرامن مقام میں ہوں گے، باغات میں چشمے اور نہریں ہوں گی، بہترین مقام پر اپنے مالک قادر کریم کی خدمت میں اپنے قادر کریم کی نظر کی سعادت حاصل ہوگی، اور ان کے چہروں پر تازگی اور رونق نعمت صاف جھلکتی ہوگی۔ ان پر کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہوگی، بلکہ وہ مکرم بندے ہوں گے، رب تعالیٰ کے دربار سے تحائف سے سرفراز ہوں گے۔ اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کوئی غم نہ ہوگا اور نہ کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ ہر شک سے محفوظ ہوں گے، نعمتوں سے متمتع ہوں گے۔ وہاں کھانا کھائیں گے اور جنت کی نہروں سے دودھ، شراب طہور، شہد اور تازہ پانی پیئیں گے۔ جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی اور اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے اور مشک کی مٹی ہوگی۔ اس کے پودے زعفران کے ہوں گے، پھولوں کی خوشبو والا پانی بادلوں سے برسے گا۔ کافور کے ٹیلے ہوں گے، چاندی کے پیالے حاضر ہوں گے جن پر موتی، یاقوت اور مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں خوشبودار مہر لگا ہوا مشروب ہوگا، جس میں سلسبیل شیریں چشمے کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ ایک ایسا پیالہ ہوگا کہ اس کے جوہر کی صفائی کے باعث سب طرف روشنی ہو جائے گی، اور اس میں شراب طہور خوب سرخ اور بہترین ہوگا جو انسان نے نہیں بنایا، چاہے انسان کس قدر صنعت کاریگری دکھا لے۔ یہ پیالہ ایک خادم کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی روشنی مشرق تک جائے گی، مگر سورج میں وہ خوبصورتی اور زینت کہاں۔ اس آدمی پر تعجب ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ ایسا جنت واقعی موجود ہے، مگر پھر اس کا اہل بننے کے لیے عمل نہیں کرتا، اور نہ اہل جنت کی موت مرتا ہے، اور اہل جنت کسی محنت نہیں اٹھاتا، اور نہ ہی اہل جنت کے کارناموں پر نظر رکھتا ہے۔ تعجب ہے کہ یہ آدمی اس گھر پر کیسے مطمئن ہو بیٹھتا ہے جس کی بربادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر جنت میں صرف بدن کی سلامتی ہوتی اور موت، بھوک، پیاس اور تمام حوادث سے ہی بچاؤ ہوتا، تو بھی اس قابل تھا کہ اس کی خاطر دنیا کو مسترد کر دیا جاتا اور اس پر اس دنیا تنگ کو ترجیح نہ دی جاتی۔ اور اب جب کہ اہل جنت مامون بادشاہ ہیں، ہر طرح کی مسرتوں سے مستفید ہیں، وہ جو چاہے حاصل کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ عرش کے آنگن میں ہر روز حاضر ہو کر اللہ کریم کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ کے دیدار میں وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو جنت کی نعمت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ دوسری کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہر وقت طرح طرح کی نعمتوں کے چھن جانے سے بالکل محفوظ و مامون
اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب ایسے جنت کی طرف انسان کا کیوں دھیان نہیں ہوتا؟